रहीम जनाब मोहतरम सिराज उल हक साहब और मोअज़्ज़ज़ मुकर्ररीन हज़रात मेहमानान गिरामी और मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, अमीरुल अज़ीम साहब का जब मुझे फ़ोन आया कि मुनव्वर हसन साहब के लिए ताज़ियती रेफरेंस है और मैं उसमें शिरकत करूं तो मैं उसे इनकार नहीं कर सका, चूँकि दौरे तालिब इल्मी में उनके साथ एक बहुत शफ़क़त भरा ताल्लुक़ रहा। और ख़ास तौर पे मुझे जब मैं अमेरिका में तालीम हासिल कर रहा था, ग़ालिबन ये 1985 की बात होगी, वो वहाँ दौरे पे तशरीफ़ लाए तो फ़िलाडेल्फिया में मुझे उनकी वहाँ पर मेज़बानी का भी शर्फ़ हासिल हुआ और हमारी काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हुई कि इस्लामी तहरीक का क्या लाहे अमल होना चाहिए और उम्मत मुस्लिमा के क्या मसाइल हैं। और उस गुफ्तगू के हवाले से वो हमेशा जब भी पाकिस्तान में दोबारा मिलते थे तो बहुत ही मोहब्बत भरे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मुनव्वर हसन साहब की पैदाइश 1941 को हुई दिल्ली में और वो तकरीबन 6 साल के बच्चे थे जब अपने वालिदैन का हाथ पकड़ के वो पाकिस्तान हिजरत करके आए। और वो अलामत है उस नस्ल की कि जिस नस्ल ने एक ख्वाब के लिए हिजरत की, वो नस्ल कि जिसने एक ख्वाब के लिए जिद्दोजहद की और पाकिस्तान बनाया। मैं कल जब लाहौर के लिए निकला तो सोच रहा था कि मुनव्वर हसन साहब की ताज़ियती रेफरेंस पे क्या बात करूँगा, तो दौरान सफ़र मुझे एक साहब का फ़ोन आया कि जो बहुत दर्दमंद पाकिस्तानी हैं, उनकी तकरीबन 82-85 साल उम्र है, उनको दिल का भी आर्जा लाहक है, शुगर का भी लाहक है और काफ़ी उनकी सेहत दिगरगू है। मुझे वो फ़ोन पे बात करते हुए तकरीबन रोने वाली कैफियत में जज्बाती होकर कहने लगे कि मेरी दोनों टांगें कब्र में हैं और मुझे नहीं पता कि मेरा बुलावा कब आ जाए, लेकिन एक कर्ब मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि 82 साल के बाद जब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ तो मुझे अपनी बीमारी का दर्द नहीं है, मुझे इस बात का दर्द है कि वो पाकिस्तान कहाँ है जिसके लिए हमने जद्दोजहद की थी। 72-73 साल किसी भी मुल्क के लिए एक तवील अरसा है कि जिसमें वो अपनी सिमत, अपनी मंजिल को मुतय्यन करके उसके हसूल के लिए कुछ सफ़र तय कर ले। वो कहने लगे कि मुझे तो 73वें साल भी गुमान होता है कि हमने कल ही आज़ादी ली है। और ये जो दर्द है कि मैं इस दुनिया से पाकिस्तान को किस हाल में देखते हुए जाऊंगा, ये दर्द मेरे लिए मेरी बीमारी से ज़्यादा करबनाक है। तो मुझे यकायक ख्याल आया कि यही चीज़ अगर मैं मुनव्वर हसन साहब के हवाले से सोचूं कि एक वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी एक मकसद में लगाई, इस मुल्क को एक इस्लामी मुआशरा बनाने के लिए और इस मुल्क को उस ख्वाब की ताबीर देखने के लिए जो हमारे अकाबरीन ने कायद आज़म अला रहमा की क़यादत में हासिल किया था, तो उनकी हस्पताल में बिस्तर पे जब वो लेटे होंगे, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते होंगे, तो क्या एहसासात और जज्बात होंगे इस मुल्क के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जद्दोजहद और उनकी नस्ल की जद्दोजहद का आज हम पे यही कर्ज है कि हम
جن کے سامنے جتنی بھی اب زندگی باقی رہ گئی ہے، کوشش کریں کہ اس ملک کو ایک ایسی ڈگر پہ جا ڈال سکیں کہ جب ہمارا بلاوا آئے تو ہم اس پشیمانی کے ساتھ اور اس پچھتاوے کے ساتھ نہ جائیں کہ یہ ملک اپنی ڈگر پہ نہیں ڈالا جا سکا۔ آج ہمارے ملک کو ریاست کی سطح پہ چیلنجز درپیش ہیں۔ ریاستیں طاقت کے ساتھ، جبر کے ساتھ اداروں کو کھوکھلا کر کے کبھی توانا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے اصول انسانی تاریخ میں ہر تہذیب اور ہر ریاست کے لیے یونیورسل ہے، چاہے وہ عیسائی ریاستیں تھیں، چاہے وہ یہود کی ہیں، ہندوؤں کی ہیں، مسلمانوں کی ہیں۔ کچھ بنیادی اصول ہیں، اور یہی وہ اصول ہیں جو ریاست مدینہ، جس کا بہت نام لیا جاتا ہے، اس کی بھی اساس تھے۔ ریاست جس میں انصاف نہ ہو، جس میں انصاف کا قتل ہو، وہ ریاست کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا، اور وہ ایک کہانی ہے کہ اس ملک کے اندر کس طرح مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں اور عدالتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اس ملک میں جو سب سے بڑی عدالت ہے، آج اس کا جج بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کی بیوی، سپریم کورٹ کے جج کی بیوی، اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے درخواستیں تھانے میں جمع کرا رہی ہے، تو ایک عام آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ قومی ادارے ایک ایک کر کے ہم نے کھوکھلے کر دیے ہیں۔ 2018 میں جو ناٹک ہوا، اس نے آج پاکستان کے کسی شہری کا الیکشن کمیشن پہ اعتبار نہیں رہنے دیا۔ احتساب کے نام پہ نیب جیسے قومی ادارے کو جیسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور میں خود بھی اس کا نشانہ بن چکا ہوں، تو آج پاکستان میں کسی کو اس احتساب کی شفافیت پہ یقین نہیں رہ گیا ہے۔ میڈیا میں جس طرح میر شکیل الرحمان صاحب، جو ایک بڑے میڈیا گروپ کے سربراہ ہیں، ان کو طاقت کے ذریعے جیل میں ڈال کے آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ توانا یا ابھرتی ہوئی قوموں کے وتیرے نہیں ہیں۔ لہذا اس ملک کے اندر آئین پاکستان ایک واحد دستاویز ہے کہ جس نے ہر کسی کو پرویا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی، MMA اور تمام مذہبی جماعتیں بھی اس کو مانتی ہیں۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی، پاکستان سوشلسٹ پارٹی جیسی یا ANP جیسی سیکولر جماعتیں بھی اس کو مانتی ہیں۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جو قومی مین سٹریم کی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کو مانتی ہیں، اور بلوچ نیشنل پارٹی اور جو دیگر علاقائی جماعتیں ہیں نیشنل پارٹی، وہ سب بھی اسی آئین کو مانتی ہیں۔ اگر ہم نے اس آئین کی حکمرانی کے تحت اس ملک کو ان بنیادوں پہ نہ چلایا جس پہ ہم سب کے اکابرین نے مل کر اتفاق کیا تھا، تو ہمارے لیے مستقبل بہت خوفناک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جس جگہ پر بھی ہیں، جس سیاسی سوچ کے ساتھ ہیں، ہم سب کی ایک شناخت مشترک ہے، وہ پاکستانی کی ہے۔ آج بنگلہ دیش ہم سے 25 سال بعد آزاد ہوا، ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ آج سری لنکا، نیپال، بھوٹان، افغانستان جیسے ملک بھی معاشی میدان میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو کل کو ہمارے آنے والی نسلیں یقیناً ہم سے سوال کریں گی کہ اگر پاکستان میں ایک غربت، افلاس اور پسماندگی کا ایک نمونہ بننا تھا، تو اس ملک کو بنانے کا کیا جواز تھا؟ جس دن
بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کی فی کس آمدنی پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی فی کس آمدنی سے زیادہ ہو گئی، تو آپ سوچئے کہ پھر تاریخ میں بہت سے سوالوں کے ہمیں جواب دینے پڑیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ منور حسن صاحب جیسی شخصیات جو اس ملک میں اپنی پوری زندگی ایک مقصد میں کھپا گئی ہیں، ان کی جانے کے بعد ہمارا فرض صرف یہی نہیں کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں، بلکہ ہم اس حسرت جو ان بزرگوں کی آنکھوں میں وہ لے کر گئے ہیں، اس حسرت سے خود کو اور آنے والی نسلوں کو نکالنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کریں، اور اس ملک کو ان مقاصد کے حصول کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے جن کا خواب دیکھا تھا، ان سے ہمکنار کرنے کے لیے ایک قومی اشتراک کے جذبے کے ساتھ، پاکستانیت کے جذبے کے ساتھ سب مل کر ایک ایسا راستہ تلاش کریں کہ جس سے یہ پاکستان بامراد ہو سکے، جس سے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہی نہیں بلکہ خوشحال اور تابناک ہو سکے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کے نظریے اور اس ملک کی مقاصد کے حصول کے لیے وہ کردار ادا کریں کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو ہمیں اس حسرت کے ساتھ اس دنیا سے نہ جانا پڑے جو حسرت منور حسن صاحب کی آنکھوں میں بسیرا کیے ہوئے تھی جب ان کی آنکھیں بند ہوئیں۔ پاکستان زندہ باد۔